آج میں جا رہا ہوں اپنی دادی اور نانی کی طرف سے عمرہ کرنے۔ تو السلام علیکم میرے پیارے بھائی اور بہنوں۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں یا اس چیز کو لے کر کنفیوز رہتے ہیں کہ کسی کی طرف سے عمرہ کر سکتے ہیں یا نہیں، تو انشاءاللہ اس ولاگ کے ذریعے یہ مسئلہ کلیئر ہو جائے گا۔ تو جب میں عمرہ کرنے کے ارادے سے اس مبارک سفر پر نکلا تھا تو اس وقت ہی میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ انشاءاللہ خود کا عمرہ کرنے کے بعد ایک عمرہ اپنی مرحومہ دادی جان جو کہ اب اس دنیا میں نہیں رہی، اور ایک عمرہ اپنی نانی جان جو کہ کافی بزرگ ہو چکی ہے، ان کا پاسپورٹ بھی نہیں بنا ہے اور دادا جان کا بھی نہیں بنا ہے، اللہ ان کی تمام رکاوٹیں دور کر کے انہیں اپنے در کی حاضری کرائے، یہ دعا بھی مانگی اور ساتھ ہی ساتھ ان کی طرف سے عمرہ بھی ادا کیا الحمدللہ۔ کیونکہ کسی کی طرف سے عمرہ کرنا بالکل جائز ہے جو کہ حدیث سے ثابت ہے، مگر شرط یہ ہے کہ پہلے اپنا عمرہ ادا کر لیا جائے، جیسا کہ میں نے ذوالحلیفہ سے اپنا پہلا عمرہ ادا کیا، پھر پیارے نبی کی طرف سے طواف کرتا ہوں، کیونکہ صرف طواف بھی آپ کسی کے نام سے کسی کی طرف سے کر سکتے ہیں، تو ہم تو الحمدللہ ہر چیز میں اپنے پیارے نبی کو مقدم رکھتے ہیں، پھر کسی کے نام سے کرتے ہیں۔ پھر میں اپنے ماں باپ کی طرف سے طواف کرتا ہوں، نیت اس طرح کرتا ہوں کہ یا اللہ یہ طواف میں اپنے والدین کی طرف سے کر رہا ہوں، اس کو قبول فرما اور اس کا ثواب ان کو پہنچا۔ پھر مسجد عائشہ سے اپنی مرحومہ دادی جان کی طرف سے احرام باندھ کر تلبیہ پڑھ کر عمرہ کرتا ہوں، اور طائف کی میقات قرن المنازل سے اپنی بوڑھی نانی جان کی طرف سے عمرہ کرتا ہوں، اور آج انشاءاللہ مسجد جورانہ سے احرام باندھ کر اپنے دادا جان کی طرف سے عمرہ کروں گا۔ تو الحمدللہ مسجد جورانہ پہنچ کر جہاں سے ہمارے نبی نے احرام باندھا تھا، آج میں بھی یہاں سے احرام پہن رہا ہوں، مگر احرام پہننے سے پہلے عادل قادری کا عود الہاشمی عطر لگاتا ہوں، کیونکہ احرام پہننے سے پہلے نیت کرنے سے پہلے خوشبو لگانا ہمارے نبی کی سنت ہے، مگر خوشبو ایسی ہونی چاہیے جس کا رنگ ظاہر نہ ہو۔ خیر، پھر احرام پہن کر اپنے دادا جان کی طرف سے نیت کرتا ہوں کہ یا اللہ میں اپنے دادا کی طرف سے عمرہ کرنے کی نیت کرتا ہوں اور انہی کے نام سے تلبیہ پڑھتا ہوں۔ تو آپ کسی کی طرف سے عمرہ دو طرح سے کر سکتے ہیں، کیا آپ خود ہی عمرہ کر کے سامنے والے کو اس کا ثواب پہنچا سکتے ہیں چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ، یا آپ ان کی طرف سے ان کا نام لے کر نیت کر کے ان کی طرف سے احرام پہنے اور ان کی طرف سے تلبیہ پڑھتے ہوئے عمرہ کے تمام ارکان ادا کر سکتے ہیں چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ۔ دونوں طرح سے آپ کسی کی طرف سے عمرہ کر کے اس کا ثواب ان کو پہنچا سکتے ہیں، لیکن دونوں میں آپ کو تمام عمرہ کے ارکان ادا کرنے پڑیں گے، جیسا کہ میں ہر عمرہ کرنے کے بعد میں حلق کرواتا ہوں، کیونکہ احرام سے باہر اسی طریقے سے نکلا جا سکتا ہے۔ خیر، جو کسی بیماری، کمزوری یا بڑھاپے کی وجہ سے یا اپنی زندگی میں اس عظیم عبادت کو انجام نہیں دے سکے یا نہیں دے سکتے ہیں، اور اگر اللہ نے آپ کو یہ سعادت دی تو ان کی طرف سے بھی اس عبادت کو ضرور انجام دے دیا کرے۔